برطانوی راج کے خلاف پگڑی سنبھال جٹا تحریک کے سرخیل اجیت سنگھ کون تھے؟ اجیت سنگھ 23 فروری سن 1881 کو جلندھر ضلع کے کھٹکر کلاں گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ بھگت سنگھ کے والد کشن سنگھ ان کے بڑے بھائی تھے۔ ان سب کے چھوٹے بھائی سورن سنگھ تھے جو 23 سال کی عمر میں آزادی کی جدوجہد کے دوران جیل میں تبدک کا شکار ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تینوں کے والد ارجن سنگھ آزادی کی جدوجہد میں کانگریس پارٹی سے وابستہ تھے اور تینوں بھائی بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ سن 1906 میں دادا بھائی ناروجی کی سربراہی میں کلکتہ میں کانگریس کا اجلاس منعقد ہوا، جہاں وہ بال گنگادھر تلک سے بہت متاثر ہوئے اور وہاں سے واپس آ کر دونوں بھائیوں کشن سنگھ اور اجیت سنگھ نے بھارت ماتا سوسائٹی یا انجمن محبان وطن تنظیم کی بنیاد رکھی اور انگریز مخالف کتابیں شائع کرنا شروع کر دی۔ سن 1907 میں برطانوی حکومت 3 کسان مخالف قوانین لائی، جس کے خلاف پنجاب کے کسانوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا۔ اجیت سنگھ نے آگے بڑھ کر کسانوں کو منظم کیا اور پورے پنجاب میں جلسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان تینوں قوانین کے تحت کسانوں کی زمینیں ضبط کی جا سکتی تھی، مالیہ یعنی محصول میں اضافہ اور باری دوآب نہر کے پانی کی شرح میں اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ مارچ 1907 کے لال پور کے ایک بڑے جلسے میں جنگ سیال میگزین کے مدیر لالا بانکے دیال نے، جو پولیس کی ملازمت چھوڑ کر تحریک میں شامل ہو گئے تھے، ایک پرجوش نظم پگڑی سنبھال جٹا پڑھی، جس میں کسانوں کے استحصال کی اذیت کو بیان کیا گیا تھا۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کسان مزاحمت کا نام ہی پگڑی سنبھال جٹا پڑ گیا۔ 21 اپریل 1907 کو راولپنڈی میں ایک بڑے جلسے میں اجیت سنگھ کی جو تقریر ہوئی تھی، اسے برطانوی حکومت نے بہت ہی باغیانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا تھا اور ان پر تعزیرات ہند کی دفاع 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پنجاب بھر میں اس طرح کے 33 جلسے ہوئے، جن میں سے 19 میں اجیت سنگھ ہی مرکزی سپیکر تھے۔ ہندوستان میں برطانوی فوج کے کمانڈر لارڈ کچنر کو خدشہ ہوا کہ اس تحریک سے فوج اور پولیس میں شامل کسان گھروں کے بیٹے باغی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر نے بھی اپنی رپورٹ میں اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا، تو حکومت برطانیہ نے مئی 1907 کے قوانین کو منسوخ کر دیا، لیکن اجیت سنگھ کو برما، جو ان دنوں ہندوستان کا حصہ تھا، اس کی مانڈلے جیل میں 6 ماہ کے لیے جلا وطن کر کے بھیج دیا گیا۔ ان کی رہائی 11 نومبر 1907 کو ممکن ہو پائی تھی۔ مانڈلے سے لوٹتے ہی اجیت سنگھ صوفی امبا پرساد کے ساتھ دسمبر 1907 میں سورت میں منعقد ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے، جہاں لوک مانیہ تلک نے اجیت سنگھ کو کسانوں کا راجہ کہتے ہوئے ایک تاج پہنایا، جو آج بھی بنگا کے بھگت سنگھ میوزیم میں موجود ہے۔ سورت سے واپس آ کر اجیت سنگھ نے پنجاب میں تلک آشرم قائم کیا، جہاں سے وہ اپنے نظریات کی ترویج و اشاعت کرنے لگے۔ حکومت برطانیہ ان کے باغیانہ نظریات کے پیش نظر ان کے خلاف کئی بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، جس کی انہیں بھنک پڑ گئی اور ستمبر 1909 میں اجیت سنگھ صوفی امبا پرساد کے ہمراہ کراچی سے ایک جہاز پر سوار ہو کر ایران کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ان کا نام مرزا حسن خان تھا اور اسی نام سے بعد میں ان کا برازیل کا پاسپورٹ بھی تیار ہوا تھا۔ سن 1914 تک ایران، ترکی، پیرس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہوئے، جہاں انہوں نے احمد کمال پاشا، لینن، ٹروٹسکی جیسے غیر ملکی انقلابیوں سے ملاقات کی، وہیں لالا ہردیال، وریندر چٹوپادھیائے اور چمپک ریمن جیسے ہندوستانی انقلابیوں سے بھی ملاقات کی۔ اسی زمانے میں وہ مسولینی سے بھی ملے۔ سن 1914 میں وہ برازیل چلے گئے اور 18 برسوں تک وہیں رہے۔ وہاں سے غدر پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ غدر انقلابیوں رتن سنگھ اور بابا بھگت سنگھ بیلگا سے بھی ملتے رہتے تھے۔ خرابی صحت کی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک ارجنٹائن میں بھی رہے۔ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے وہ غیر ملکیوں کو ہندوستانی زبانیں سکھاتے تھے اور زبان کے پروفیسر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک وہ 40 زبانیں جانتے تھے۔ سن 1912 میں انہوں نے خاندان میں اپنا پہلا خط اپنے سسر
धम्पत राय को लिखा। भगत सिंह अपने चचा की खैरियत के लिए उनके दोस्तों को खत लिखा करते थे। उन्हीं में से एक के जवाब में मशहूर मुसन्निफ और हिंदुस्तानी इनकलाबियों के हमदर्द एग्निस ने मार्च 1928 में B.S. सिंधु लाहौर के नाम एक खत में उनका ब्राजील का पता भेजा था। अजीत सिंह अपने भतीजे भगत सिंह को हिंदुस्तान के बाहर बुलाना चाहते थे, जबकि भगत सिंह को ये फिक्र लाहक थी कि कहीं उनके चचा बैरून मुल्क ना वफात पा जाएं। सन 1932 से 1938 के दौरान अजीत सिंह यूरोप के बहुत से ममालिक में मुकीम रहे, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त स्विट्जरलैंड में गुजरा। दूसरी जंग अजीम के दौरान वो इटली हिजरत कर गए। इटली में उन्होंने नेताजी यानी सुभाष बोस से मुलाकात की और वहाँ 11,000 फौजियों पर मबनी आजाद हिंद के लिए एक लश्कर तैयार किया। मुसोलिनी के करीबी MP ग्रे की सरबराही में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया नामी तंजीम कायम हुई थी। अजीत सिंह इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और सियालकोट के इकबाल शेदी इसके नायब सदर थे। अजीत सिंह की 38 साल बाद हिंदुस्तान वापसी पर पंजाब में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आलमी जंग के इख्तिताम पर सेहत की खराबी के बावजूद उन्हें जर्मनी की एक जेल में कैद कर दिया गया और उनकी रिहाई के लिए अबूरी वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू को मुदाखलत करना पड़ी। रिहाई के बाद 2 महीनों तक उन्होंने लंदन में सेहत याबी पर तवज्जो मरकूज की और 7 मार्च 1947 को वो 38 साल के बाद हिंदुस्तान वापस आए। दिल्ली में वो अबूरी वज़ीर आज़म नेहरू के जाती मेहमान रहे और 9 अप्रैल को जब वो लाहौर पहुंचे तो उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। सेहत की खराबी की वजह से वो अपने गांव नहीं जा सके और उन्हें सेहत में बेहतरी के लिए जुलाई सन 1947 में डलहौजी जाना पड़ा। वहीं 14-15 अगस्त को हिंदुस्तान में बरतानवी राज के इख्तिताम पर उन्होंने वज़ीर आज़म नेहरू की तकरीर सुनी और सुबह के वक्त तकरीबन 3:30 बजे अब्दी नींद सो गए। डलहौजी में ही उनकी यादगार पंजपूला पर तामीर है, जहां अब हजारों अफराद उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं।